اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ، قرآن و حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز سامعین، میں چاہتی ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے آقائے دو جہان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کروں۔ یہ ذکر ایسا ذکر ہے جس قدر یہ ذکر زیادہ ہوگا اس قدر لطف بھی زیادہ ہوگا۔ معزز سامعین، کوئی شخص اس دنیا میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کا حق ادا نہیں کر سکا۔ میں جتنا مرضی دعویٰ کر لوں، میں نبی کی شان کو بیان کروں گی، میں نبی کی اخلاق کا ذکر کروں گی، میں نبی کے حسن کا ذکر کروں گی، میں نبی کے معجزات کا ذکر کروں گی، میں نبی کی جمال کی کہانیاں سناؤں گی، میں نبی کے کمالات کا ذکر کروں گی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میرے محبوب کے جتنے بھی کمالات ہیں، پیغمبر کی جتنی بھی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی بھی انسان کی رسائی نہیں ہو سکی، بلکہ الفاظ پیچھے رہ گئے، معنی پیچھے رہ گئے، کمالات پیچھے رہ گئے، بلاغتیں پیچھے رہ گئیں، صفاحتیں پیچھے رہ گئیں، اور میرا نبی آگے چلتا گیا۔ وہ ایسی ذات جو وہ چلا تو چلتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھا چلتا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا۔ معزز سامعین، ہر انسان اپنے انداز میں نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ ظفر علی خان مرحوم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے پر جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے آپ کی شان کو بلند کروں۔ تو وہ بڑے ہی پیارے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ ایک ہم انسان ہیں جو نبی کی شان کو بیان کر رہے ہیں، اور ایک خدا ہے عرش پر جو خود اپنے نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ معزز سامعین، حضرت اماں عائشہ سے پوچھا کہ اے اماں عائشہ، بتائیں کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ لوگوں نے کہا کہ پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ قرآن کو کھولو، قرآن کے ہر ورق پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ تو اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن، تو اپنی نبی کی شان کو بیان کر۔ تو قرآن ایک الفاظ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری عظمت کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا۔ صرف تیرے ذکر کو ہی نہیں، جو تیرے ساتھ محبت کرے، جو تیری بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے، میرے محبوب میں نے اسے بھی اونچا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسے اونچا کر دیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میری بات ہوگی وہاں تیری بات ہوگی۔ شمال جنوب میں اگر میرا ذکر ہوگا تو شمال جنوب میں تیرا ذکر ہوگا، مشرق مغرب میں اگر میرا ذکر ہوگا تو مشرق مغرب میں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اگر یقین نہ آئے تو دیکھو قرآن کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو دیکھو، نبی کا ذکر کہاں نہیں آیا؟ جہاں خدا کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، اذان میں خدا کا ذکر تو اذان میں مصطفیٰ کا ذکر، تکبیر میں خدا کا ذکر تو تکبیر میں مصطفیٰ کا ذکر، کلمے میں خدا کا ذکر تو کلمے میں مصطفیٰ کا ذکر، قرآن میں خدا کا ذکر تو قرآن میں مصطفیٰ کا ذکر، تورات میں خدا کا ذکر
تو تورات میں مصطفیٰ کا ذکر، انجیل میں تو خدا کا ذکر تو انجیل میں مصطفیٰ کا ذکر، زبور میں خدا کا ذکر تو زبور میں مصطفیٰ کا ذکر۔ پوری دنیا کے ایک ایک خطے میں رفعتوں پر، زمین کی اونچائیوں پر، آسمانوں کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں پر، غرض کہ کائنات کے ہر خطے پہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں میرے محبوب کا نام بھی لیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، اے میرے محبوب تو رحمت للعالمین ہے، مجھ پر خدائی ختم ہے اور تجھ پر مصطفی ختم ہے۔ اللہ پاک نے جب بھی کسی پیغمبر کو کتاب دی تو اس کے بدلے اللہ پاک نے ان سے کچھ نہ کچھ لیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ طور پر جاؤ، میں تمہیں تورات دینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ نے 40 دن کا چلہ کرنے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ حضرت عیسیٰ سے کہا، اپنے عبادت خانے میں بند ہو جاؤ، میں تمہیں انجیل دینا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ پابند ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر داؤد علیہ السلام سے کہا، میں زبور دینا چاہتا ہوں، تو تم اپنے عبادت خانے میں، اپنے معبود خانے میں بند ہو جاؤ، میں تمہیں زبور دوں گا۔ معزز سامعین توجہ کریں، موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے جانا پڑا، عیسیٰ کو انجیل لینے کے لیے جانا پڑا، داؤد کو زبور لینے کے لیے جانا پڑا، لیکن جب قرآن لینے کے لیے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو میرے محبوب کو کہیں جانا نہیں پڑا۔ میرا نبی پہاڑوں پر تو قرآن پہاڑوں پر، میرا نبی احد میں تو قرآن احد میں، میرا نبی بدر میں تو قرآن بدر میں، میرا نبی گلی میں تو قرآن گلی میں، میرا نبی بازار میں تو قرآن بازار میں، میرا نبی مکہ کی گلیوں میں تو قرآن بھی مکہ کی گلیوں میں، میرا نبی مدینہ کی گلیوں میں تو قرآن بھی مدینہ کی گلیوں میں، حتیٰ کہ میرے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر تو قرآن بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ 1,24,000 پیغمبروں، انبیاء سے پہلے اللہ نے نبیوں اور روحوں کا جلسہ کیا، لیکن میں قربان جاؤں اس جلسے پر جس کو لانے والا خدا، اور اس جلسے کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن کو پڑھو تو صحیح۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ آدم سے پہلے، پہاڑوں سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، کائنات سے پہلے، سمندروں سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، اللہ فرماتے ہیں میں نے سارے نبیوں کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار پیش کیا۔ معزز سامعین، کتنا عجیب موقع ہوگا کہ جلسہ کرنے والا خدا ہے، صدارت بھی خدا کی ہے، سامعین نبیوں کی جماعت ہے، نبی تو کوئی عام لوگ نہیں ہیں، تو اللہ ان نبیوں کے سامنے کیا فرماتا ہے کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا۔ کس شرط پر؟ ثم جاءکم رسول، کہ تمہارے بعد ایک آخری زمان نبی آنے والا ہے، تم اس کی تصدیق کرو گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر محبوب نے ہی آنا تھا، مقصود محبوب علیہ السلام ہی تھے، تو اکیلے محبوب ہی آ جاتے۔ آدم کو جنت سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ نوح کو طوفان میں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسماعیل کو چھری کے نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عیسیٰ کو جیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟
زکریا کو آرے سے چڑھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعقوب کو 40 سال رلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یوسف کو حسن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ کو دریائے نیل کی موجوں میں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور نے آنا تھا تو صرف حضور ہی آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اعلان کریں، تاکہ وہ دنیا کو بتائیں، تاکہ وہ اظہار کریں کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ معزز سامعین، ہر نبی میں جو کمال تھے وہ سارے کمالات مل جائیں تو وہ سارے کمال میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا، ان کو دیکھنے والی عورتوں نے انگلیاں اپنی کاٹ دیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے تو صرف اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، لیکن جس نے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا انہوں نے اپنی گردنوں کو کٹا ڈالا۔ معزز سامعین، یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہم اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کی شان کو سمجھنے کی، نبی کی رفعتوں کو بلند کرنے کی، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوگی آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔